الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ونبينا ومولانا محمد وعلى سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات، علماء تفاسیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کسی انسان کا دل مردہ ہو جائے اور اس دل میں کوئی ہدایت کی بات داخل نہ ہوتی ہو تو وہ اپنے مردہ دل میں ہدایت کی بات داخل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا تصور لا کر کملی والے مصطفیٰ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پڑے، رب کائنات مردہ دلوں کو زندہ کروا دے. اس لیے آواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ رب العالمین کا لامتناہی احسان اور شکر ذات مقدسہ کا کہ جس نے رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں ان عظیم ساعتوں میں اپنے عظیم گھر میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ عظیم کتاب کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں جمع کر لیا ہے. خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا یہ فضل، اپنا یہ کرم ہمیشہ ہمیشہ ہمارے شامل حال فرمائے. سب سے پہلے میں قبلہ حافظ صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پورا رمضان مبارک یہاں پر آپ کو اللہ رب العالمین کی پاک کلام کی تلاوت سنائی ہے، اور آپ تمام احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن کو سماعت فرمایا. اس کے بعد میں اپنے چچا محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب نورانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو اتنے بڑے اسٹیج پر بولنے کی ہمت، اور آپ ہی کی دعاؤں سے میں آج اس مقام پر بیٹھا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے اقبال کو بلند فرمائے. سامعین عزیز وقار، اس دنیا ہست و بود میں انسان اول اور نبی اول جناب آدم علیہ السلام آپ کی ذات مبارکہ، جبکہ آخری نبی اور آخری رسول وہ ہمارے کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. جس طرح آپ کی نبوت اور رسالت قطعاً آخری ہے، بالکل اسی طرح آپ پر نازل شدہ وحی الہی بھی آخری ہے، اور وحی الہی اس کائنات کی مستند اور معتبر ترین کتاب،
جس کا آج میں نے تذکرہ خیر کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید، جس کا آغاز ہیرا سے ہوا، باب رحمت واہ ہوا، نور ہدایت کی کرنیں اول زوفشا کرنے لگی، اور نور ایزدی کی روشنی کا سمندر بھی یہیں سے جمع ہوا۔ صاحب وہ جاری ہے، جاری رہا، اور تا قیام قیامت جاری رہے گا، جس سے کائنات عالم سے راہ ہوتی رہے گی۔ صاحب وہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر تزکیہ نفس بھی ہے، تصفیہ قلب بھی ہے، تنویر روح بھی ہے، اور اخلاق انسانی کی جو عظیم مثال بیان کی گئی وہ کائنات کی کوئی اور کتاب بیان نہیں کر سکتی ہے۔ صاحبوں عظمتوں اور رفعتوں سے لبریز اللہ کے اس کلام کا ایک ایک حرف صاحب کلام، صاحب قرآن کی رحمتوں کا بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا، اس کی شان کا احتراف غیر مسلم مفکرین نے بھی کیا ہے۔ اس کی اثر انگیزی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جتنی بار اس کی تلاوت کی جائے اتنا ہی اس کی اثر انگیزی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ صاحبوں اتنی عظیم کتاب ہے۔ میں عرض کروں کہ آج قرآن کی عظمت قرآن کی زبان سے سنیے کہ قرآن کی عظمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ صاحبوں کتابیں تو اور بھی ہیں، ان میں شک بھی ہوگا، ان میں غلطیاں بھی ہوں گی، ان میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن قربان جاؤ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ میرے رب نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس کی عظمت کا، اس کی رفعت کا، اس کے مقام کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ قرآن خود کہتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے محبوب کریم اپنی زبان سے اعلان کر دو یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ قرآن خود کہتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یہ اتنی عظیم شان والی کتاب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز رب کائنات نے اس میں لکھ ڈالی ہے۔ صاحبوں یہ بھی اس کی عظمت کا ایک حوالہ ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں صاحبوں، اور مطالعہ کرنا چاہیں تو کر کے دیکھیے، لکھنے والوں نے لکھ ڈالا جی قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن 10-12 بکریاں کھا گئی تھی، جی جناب وہ تشریف لائیں گے تو پھر قرآن بھی سارا تشریف لایا جائے گا، قرآن مکمل نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم پر نازل ہوا، وہ قرآن نہیں ہے جو صحابہ نے اکٹھا کیا، مگر قربان جاؤں قرآن کا اعجاز دیکھو، میرے رب نے خود اعلان کر دیا بے ایمانو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن وہی ہے جو رب کائنات نے اپنے محمد کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، قرآن کا مقام جی صاحبوں کوئی اور بیان کرے تو شک کیا جا سکتا ہے، مگر جب نازل کرنے والا رب کائنات خود تعریف کرے تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اس کی عظمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ صاحبوں قرآن خود کہتا ہے جی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ساری کتابوں پر غالب آ جانے والی کتاب ہے، اور اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، یہ شیطان کا کہا ہوا قول نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ مولا پھر کیا ہے؟ شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، شیطان کا کہا ہوا بھی نہیں ہے۔ میرے رب کائنات نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، جب اس نے نازل کیا جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے، کہا یہ اس نے نازل کیا کہ جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، جو سارے عالمین کا رب العالمین ہے۔ صاحبوں اتنا عظیم قرآن۔ اور پھر صاحبوں میں ایک بات عرض کروں کہ اس کتاب کو فقط کتاب نہ سمجھوں، کتابیں تو بے شمار ہیں۔ میں ایک میرا دوست ہے
کل رات جب میں تیاری کر رہا تھا تو اس کا ایک میسج مجھے آیا رات کو 2:30 بجے. تو مجھے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ تو اس کو میں نے بتایا کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کچھ پڑھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو, قرآن کیا ہے؟ نیا نیا مسلم ہوا بھی ہو. تو اس کو میں نے بتایا کہ یہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے. شاید کوئی آیتیں میں نے اس کو سنائی اور سنا کر کے پھر اس کو میں نے اور بھی حدیث مبارکہ سنائی کہ قرآن یہ ہے, قرآن ہادی ہے, قرآن رہبر ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا نہیں تم غلط کہتے ہو, ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے, اس کو کسی نے صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا. تو کہنے لگا کہ تم غلط کہتے ہو. میں نے کہا پھر تم بتاؤ قرآن کیا ہے, تمہیں معلوم ہوگا جو تم کہتے ہو میں غلط کہتا ہوں. تو وہ کہنے لگا The Holy Quran is only for book of God. جی قرآن فقط اللہ کی کتاب ہے. میں نے کہا کہ قرآن فقط کتاب نہیں ہے, صاحبوں کتابیں اور بھی ہیں جو فقط کتابیں ہیں, ان سے کچھ فائدہ ہو نہ ہو وہ کتاب کتاب رہتی ہے. مگر میں قربان جاؤں, رب کائنات نے جو قرآن محمد کے سینے پہ نازل کیا وہ فقط کتاب نہیں, قرآن نور ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن مسیحا ہے, قرآن برہان ہے, قرآن فرقان ہے, ضابطہ حیات ہے, منظور سیست ہے. صاحبوں قرآن پڑھو تمہیں پتا چلے گا روحانیت کا محور و مرکز ہے. قرآن کیا ہے؟ کوئی فاؤنڈیشن ہو, کوئی مومنٹ ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی عالم دین ہو, وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی راہوں میں قرآن کا نور موجود نہ ہوگا. میں نے پرسوں اپنے چچا محترم کا خطاب سنا تھا الحبیب مسجد میں, تو بڑی پیاری مجھے بات لگی ان کی. انہوں نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھا تو کیا پڑھا, جی بغیر سمجھے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا آپ نے کہ جی قرآن کو زبانی پڑھنے کا بھی تو ثواب ہے نا, جی انگلیاں لگا کر پڑھو پھر بھی ثواب ہے, پڑھنا نہیں آتا خالی انگلی پھیر لو پھر بھی ثواب ہے. صاحب پھر انہوں نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھتا نہیں آتا تو قرآن کو دیکھ لو, رب کائنات پھر بھی ثواب عطا فرما دے گا. میں یہ کہتا ہوں صاحبوں قرآن کو دیکھو, اگر پڑھنا نہیں آتا تو کیا ہوا, صبح دیکھو, شام دیکھو, صاحبوں حسن میں دیکھو, سفر میں دیکھو, حضر میں دیکھو, جب وقت ملے قرآن کو دیکھتے رہو. رب کائنات کی شان سے بعید نہیں ہے کہ تم قرآن کو دیکھتے رہو, تو رب کائنات قرآن کا نور تمہارے دل میں بھی داخل کروا دے گا. یہ رب کی شان سے بعید تو نہیں, وہ تو قادر مطلق ہے صاحبہ, وہ تو پالنہار ہے. تم قرآن کو محبت سے دیکھو تو صحیح, پھر دیکھو رب کائنات تم پر کتنی رحمتوں کا نزول فرماتا. صاحبوں میں نے پھر اس کو جب مکمل جواب دیا تو میں مطالعہ کر رہا تھا تو فرانس کے ایک بادشاہ تھے, بوناپارٹ ان کا نام تھا. ان کے خطبات ابھی بھی مارکیٹ سے ملتے ہیں, کوئی خریدنا چاہے تو مل جائیں گے, کوئی پڑھنا چاہے تو مجھ سے لے کے پڑھے. انہوں نے انگلش میں خطبہ دیا تھا, وہ سارا تو نہیں, اس کا ایک پیراگراف جو میرے عنوان کو مدد دیتا ہے میں ایسا کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس نے کہا تھا I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform reign based on the principle of Quran which alone can lead men to happiness. کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب میں ساری کائنات کے تعلیم یافتہ اور دانشوروں کو اس نظام کے اوپر لانے میں متحد ہو جاؤں گا. وہ نظام جو ہمیں قرآن نے دیا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم مسلمان نہیں ہو, تم نے کلمہ نہیں پڑھا, تم قرآن کو مانتے نہیں ہو, تو قرآن کے اصولوں پر پھر عمل کیوں کرتے ہو, عقیدہ پکا کیوں ہے؟ اس نے کہا سن لو, قرآن پر عقیدہ اس لیے پکا ہے کہ کوئی اور قانون نہیں
مجھے کوئی اور قانون نہیں ملے، میں نے بڑا ڈھونڈا کہ کوئی قانون ایسا نافذ کروں کہ جس کو لوگ اس پر عمل کریں تو انہیں راحت ملے، انہیں خوشی ملے۔ کہا پھر ڈھونڈ کر آخر میرا رخ قرآن کی طرف ہوا۔ جب قرآن کو پڑھ لیا ہے، قرآنی اصولوں کو سمجھ لیا ہے، تو رب کائنات نے میرے دل کی دنیا بھی بدل دی ہے۔ وہ قرآن کی فضیلت، قرآن کا مقام، قرآن کی شان، اور وہ قرآن کی عظمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ قرآن خود بیان کرتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ اے سونے محبوب یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جسے ہم نے محمد کے سینے پہ نازل کیا تو اسے برکتوں والا بنا دیا۔ صاحب قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، میں نے پہلے کہا کہ کتابیں تو اور بھی آئی ہیں، صاحب زبور بھی آئی، وہ بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن قرآن ہونے کا اعجاز نہ ملا۔ تورات آئی، وہ بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن قرآن ہونے کا اعجاز نہیں ملا۔ صاحب زبور آئی، لیکن اسے قرآن ہونے کا اعجاز نہیں ملا۔ میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ کے مقام پر قرآن ہونے کا اعجاز فقط اسی کتاب کو ملا جو رب کائنات نے رحمت للعالمین کے سینے پہ نازل کر دی ہے۔ یہ مقام ہے قرآن کا۔ اور صاحبو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام سنیے، پھر میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ میرا ایک مقام یہ بھی ہے وَالنَّاصِرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے اس کے اندر، ہم نے جو قرآن کو نازل کیا ہم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ میں بتاؤں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سینے کی بیماریوں کا علاج قرآن میں رکھا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، چشتیوں کا بےتاج بادشاہ، وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا مریض ہو، کوئی قید نہیں لگائی، دمے کا ہوگا تو تب، فلاں کا ہوگا تو تب۔ آپ نے فرمایا کسی قسم کا بھی مریض ہو وہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کو دم کر کے اپنے اوپر پھونک دے، میں معین الدین اعلان کرتا ہوں رب کائنات شفا عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے کہا کہ اگر شفا نہ ملی تو کل قیامت کے میدان میں معین الدین کو پکڑ لینا۔ کہا کہ اگر شفا نہ ملی تو مجھے پکڑ لینا۔ میں یہاں پر عرض کروں کہ دیکھیے قرآن کو نازل کیا وہ بھی شفا دیتا ہے، جس سینے پہ نازل کیا اللہ رب العالمین نے اس ذات میں بھی شفا رکھی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات جی وہ بھی شفا عطا کرتی ہے۔ میں یہاں رک کر کے کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کریم کا ایک بڑا پیارا صحابی نام تھا عتبہ بن فرقت دال کے ساتھ۔ تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے ہاں 4 عورتیں تھیں، آپ نے 4 نکاح فرمائے تھے۔ اب کتابیں پڑھ کر دیکھیے، حوالے صحابہ کو پڑھی گے تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اکثر پریشان رہتی، تو اوس پڑوس کی جو خواتین تھی وہ کہتی ہیں کہ تم پریشان کیوں رہتی ہو، تمہارے ساتھ وہ انصاف بھی کرتا ہے، تمہارے حق بھی ادا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا پریشان اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے حق نہیں دیتا، پریشان اس لیے ہے کہ عتبہ کو کبھی کوئی عطر استعمال کرتے نہیں دیکھا، عتبہ کو خوشبو کا استعمال کرتے نہیں دیکھا، لیکن جب عتبہ ہمارے خیموں میں آتا ہے تو اس کی خوشبو 4 سو پھیل جاتی ہے۔ کہا کہ پریشان تو اس لیے ہے کہ ہم بازار گئی، اچھا مہنگے والا عطر خوشبو خرید کر لائی، اپنے اپنے جسموں پر کپڑوں پر ملا کے آج عتبہ آئیں گے تو ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے۔ کہتی ہیں جی کہ معاملہ الٹ ہو گیا، اب عتبہ آئے تو جب وہ آئے تو ان کی خوشبو ہماری خوشبوؤں پر بھی حاوی ہو گئی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو آئے، اور کہا کہ آج بتا ڈالیے راز کیا ہے۔ عتبہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ زخموں پہ نمک مت چھڑکو، میں تمہیں بتاؤں میری چھوٹی سی عمر تھی، میری کمر پر پھنسیاں نکل آئی، دانے نکل آئے، جی سارے طبیبوں کے پاس گئی مجھے ماں لے کر، لیکن کہیں سے آرام نہ آیا۔ پھر ایک دن میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کملی والے مصطفیٰ کے پاس لے گئے۔
یہاں میں آگے چلنے سے پہلے رک کر ایک بات کہوں کہ قربان نہ جاؤں عتبہ کے ماں کے عقیدے پر کتنا پختہ عقیدہ تھا. صحابیہ کا عقیدہ سنیے. وہ بھی جانتی تھی جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی طبیب کے پاس نہیں ہے اس بیماری کا علاج محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں موجود ہے. اتنا پختہ عقیدہ. صاحب جب کملی والے مصطفیٰ کے پاس آئے اور عتبہ کی عورتوں کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے جب میری پھنسیاں دیکھی تو اپنے لعاب مبارک کو اپنی انگلی پر رکھا اور انگلی پر رکھنے کے بعد میری پھنسیوں پر مل دیا. اے میری بیویوں، رب کائنات کی عزتوں کی قسم میرے بدن سے خوشبو کسی عطر کی نہیں آتی، محمد مصطفیٰ کے لعاب پاک کی آتی ہے. کہا کہ میرے بدن سے خوشبو وہ کسی عطر کی کسی خوشبو کی نہیں آتی، میرے بدن سے خوشبو محمد مصطفیٰ کے پاک لعاب کی آتی ہے. اور صاحبوں میں آپ بتاؤں کہ قرآن کا ایک اور اعجاز، قرآن کی ایک اور عظمت. قرآن مجید فرقان حمید کے صاحب نے ارشاد فرمایا لو کان القرآن فی احاب ما مست النار. میں ترجمہ سناؤں اس کا. رب کے لاڈلے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن اگر کچی کھال میں ہو تو اسے آگ میں پھینک ڈالو، خدا کی قسم اس کچی آگ کو کھال جلا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے آگ کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ رب کے پاک قرآن کو جلا سکے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اگر کچی کھال میں ہو تو آگ اسے نہیں جلاتی، تو جس کے سینے میں رب کا پاک قرآن موجود ہے اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ سر کو میں کہوں کہ وہ قرآن، وہ عظیم قرآن، وہ لاریب قرآن جس کا کوئی ثانی نہیں، رب کا وہ پاک قرآن وہ اپنے الفاظ و معانی میں، فصاحت و بلاغت میں، عذوبت و خلافت میں، جامعیت اور آفاقیت میں، اثر انگیزی اور سحرتازی میں اس شان کا حامل ہو کہ آنے والے ہر دور کے منکرین کو وہ چیلنج دے رہا ہو کہ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اے سنیا تو خود فرما دے کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، اور اس کام کے لیے اگر اپنے معاونین کو اکٹھا کرنا چاہو تو تب بھی تم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت جیسی نہیں لا سکتے ہو، اس لیے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، رب کائنات کا کلام ہے. صاحب پھر میں کہوں گا کہ جو کلام اتنا عظیم ہے تو پھر کون ہے جو اس کے حقیقی اوصاف اور کمالات کو بیان کر سکے؟ صاحب مجھے بتائیے کہ پھر کون ہے جو عامل قرآن تو ہو مگر رب کائنات کی نعمتوں کا مستحق نہ بنے؟ صاحب کون ہے جس کا سینہ مسکن آیات قرآنیہ ہو، جی ذہن ان میں تدبر گناہ ہو، تو صاحبو وہ اللہ رب العالمین کی تجلیات ربانیہ کا مرکز نہ بنے؟ مجھے بتائیے کون ہے جس کا مسیحا قرآن ہو اور قرآن نے اس کو شفا نہ دی ہو؟ کہ بتائیے کون ہے جس کا شفیع قرآن ہو اور وہ جنت کی بہاروں کا مستحق نہ بنے؟ صاحبو بتائیے کون ہے جس کے دل کی دنیا قرآن نے آ کے اپنے نور سے بدل دی ہو اور اس کے دل کی کائنات بدلی نہ ہو؟ دور نہ جائیے، ذرا مکہ کی گلیوں میں ظلم و ستم کے پہاڑ سہنے والے بلال حبشی کو دیکھ لیجئے. جب تک قرآن کا نور نہیں آیا امیہ مارتا ہے، ظلم برداشت کرتا ہے. جی امیہ کبھی کیا کرتا ہے؟ کبھی پیروں میں میخیں گاڑتا ہے، زبان پہ آگ کے گرم انگارے رکھتا ہے. مگر قربان جاؤں بلال کے مقام پر جب امیہ مارتا ہے بلال کہتا ہے امیہ مار مار کے جان لے لے، خدا کی قسم بلال مصطفیٰ کے دیے ہوئے قرآن کے نور کی روشنی نہیں چھوڑائے گا. وہ اتنا عظیم قرآن ہے کہ جس کے دل کی دنیا بدل ڈالے تو پھر اس کو دنیا کا لالچ نہیں رہتا، پھر وہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے نور کو بکھیرنے کی باتیں کرتا ہے. صاحب اس کا اور مقام کیا سناؤں؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ ایک موقع پر، میں مختصر کروں گا، ایک موقع پر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے خادمین کی خدمت میں کہا کہ مجھ سے میرا آدھا مال لے لو.
بہت بڑے تاجر تھے. آپ نے کہا کہ آدھا مال لے لو اور مجھے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھنے کی اجازت ہے. انہوں نے آدھا مال لے لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کو اجازت دی کہ آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. صاحب آپ سنیے گا کہ کیا محبت تھی قرآن سے. جی جب اندر داخل ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نے نیت باندھ لی ہے اور اپنی ایک دائیں ٹانگ کو اوپر اٹھا لیا. دائیں ٹانگ کو اٹھا کر ابو حنیفہ نے جی رب کائنات کے قرآن کو نصف تلاوت کر لیا ہے. آدھا قرآن پڑھ لیا. پھر جب رکعت ختم ہوئی, جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھر بایاں پاؤں اٹھا لیا اور دوسری رکعت میں رب کائنات کا مکمل قرآن ختم کر دیا اور پھر دعا مانگی, رب کائنات میں نے تجھے پہچانا مگر تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں. جی خانہ کعبہ کے گوشے سے آواز آتی ہے, اے ابو حنیفہ جو انسان تیری طرح عبادت کرے گا ہم نے تجھے تو بخش دیا ہے, رب کائنات اس انسان کی بھی مغفرت فرما دے گا. کوئی انسان عبادت تو کرے اس انداز میں, کوئی قرآن پڑھے تو صحیح دل سے. صاحبوں پھر دیکھیے کہ صاحب قرآن کتنا کرم کرتے ہیں اور پھر صاحب قرآن کا رحمان کتنا کرم کرتا ہے. اور صاحبوں پھر آگے چلیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو, کہا کہ اے معاذ اگر تم سعادت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو, عزت کی زندگی چاہتے ہو اور شہادت کی موت چاہتے ہو, میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ اس دن جس دن فقط دھوپ ہوگی اس دن سایہ چاہتے ہو. اور لجپال نبی نے فرمایا کہ جس دن پانی پلانے والا کوئی نہ ہوگا اس دن سیرابی چاہتے ہو. اور اس دن جس دن میدان ہلکے ہوں گے, لجپال نبی نے کہا کہ اگر عزت کی زندگی چاہیے, اگر شہادت کی موت چاہیے, اگر پانی چاہیے اور اس دن جس دن میدان ہلکے ہوں گے میدان بھاری کرنا چاہتے ہو تو کچھ اور عمل نہ کرنا, رب کائنات کے قرآن کی تلاوت کرنا, رب کائنات کرم فرما دے گا. رب کائنات رحمتوں کے دروازے 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 کھول دے گا. اور ساتھیو پھر میں آخری بات کر کے اجازت, آپ نے میں وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں اور نہ ہی اتنا وقت ہے کہ وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے. سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برقیہ, ان کا تذکرہ خیر تو آپ نے یقیناً چچا جی سے سنا ہوگا. ملکہ بلقیس کا جب تخت لے کر آنا تھا نا تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کون ہے جو لے کر آئے. وہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک جن بیٹھا کرتا تھا. اس نے کہا جی کہ مجھے دیں حکم, میں لے کر آتا ہوں. تفسیر جلالین میں نے یہ بات پڑھی اور مواہب الرحمان میں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کتنا وقت لوگے, تو اب انہوں نے وقت لکھا کہ وہ مجلس جو تھی نا سلیمان علیہ السلام کی جس میں وہ جن بیٹھا کرتا تھا وہ فجر سے لے کر ظہر تک کے وقفے تک تھی. اتنا طویل وقت. اس نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے نہیں تو وہ تخت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں کوئی اور بھی بہت زیادہ وقت ہے. اب دیکھیے کہ تفسیر جلالین کے مصنف نے یہ بات لکھی کہ آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے, صحابی ہے, مجلس میں بیٹھنے والا ہے. سلیمان علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے نا وہ ان کا عالم تھا, ان کا حافظ تھا, ان کو پڑھنے والا تھا. جی تفسیر جلالین نے لکھا کہ ان کی برکت سے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں تو میں وہ تخت لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وقت کتنا لگے گا؟ کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں گے, آپ کی آنکھ کھلے گی, بعد میں تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا. صاحبوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امتی سلیمان کا ہو, حافظ ان کے صحیفوں کا ہو, طاقت کا یہ عالم ہے, تو پھر
صاحبوں پھر طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو جی میں اختتام کرنے لگا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ پر, تو میں وہ سنا کر پھر اجازت چاہتا ہوں کہ کملی والے مصطفیٰ کے وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑا مقام پایا, بڑی حدیثیں روایت کی. اور سفیان ثوری علیہ رحمہ, آپ نے جتنی بھی فقہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ نقل کی وہ سب کی سب ابن مسعود سے مروی ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ محبت کی بات ہے, سنانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, بڑی بڑی معلومات کی بات کہ ابن مسعود کو یہ مقام ملا کیسے, بھی اتنی حدیث مبارکہ روایت کی, اتنا پائے کا صحابی, اتنا عظیم صحابی. تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ کملی والے مصطفیٰ کے جو صحابہ تھے نا مخصوص, حضرت انس ہو گئے, عبداللہ ابن مسعود ہو گئے, جن کی گھر میں ڈیوٹی ہوتی تھی سودا لے آنا, سرکار کے نالین مبارک کو سیدھا کرنا, سرکار کے بستر مبارک کو ٹھیک کرنا, سرکار کے عصا مبارک کو پکڑنا, سرکار کے تکیہ مبارک کو ٹھیک کرنا, انہی صحابہ میں سے تھے ایک عبداللہ ابن مسعود. آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار, بخاری نے اس کو نقل کیا, ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ میں جا رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین اتارے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جیب جو تھی نا کرتے کے اندر سے سلوا رکھی تھی کہ مصطفیٰ کریم اپنے نالین جب بھی اتاریں گے میں اپنے دل پہ سجا دوں گا. نیت یہ تھی. اب کہتے ہیں کہ میں جلدی سے بڑا نالین مصطفیٰ کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد سب سے پہلے نالین مصطفیٰ کو بوسا دیا, پھر نالین مصطفیٰ کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنایا, پھر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. صاحب و کائنات کا تاجدار بننے کے لیے نالین مصطفیٰ کو سر کا تاج بنایا. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ نالین مصطفیٰ میں نے جیب میں ڈالے تو باقی صحابہ نے پوچھا, اے عبداللہ ابن مسعود پہلے کبھی یہ عمل کرتے نہیں دیکھا, تم نے نالین مصطفیٰ کو اٹھا کے بوسا دیا تمہاری محبت, تم نے نالین مصطفیٰ کو اٹھا کے آنکھوں کا سرما بنایا تمہارا پیار, تم نے نالین مصطفیٰ کو اٹھا کے سر پہ سجایا کہ تمہارا عشق ہے, لیکن دل پہ سجایا اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. تو عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا, اے میرے صحابہ ساتھیوں, رب کائنات کی عزتوں کی قسم تمہیں اتنا علم کتابوں سے نہیں ملتا جتنا علم مجھے نالین مصطفیٰ سے ملتا ہے. یہاں پہ صرف ایک سوال, اس کا جواب میں نہیں دیتا, مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس دور میں صحابہ کے پاس کتاب کون سی تھی. یہ ایک سوال ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود نے اتنی بڑی بات کی کہ تمہیں اتنا علم کتابوں سے نہیں ملتا جتنا مجھے نالین مصطفیٰ سے ملتا ہے. یہ سوچئے گا اور پھر یقیناً کملی والے مصطفیٰ کی عظمت سے آشنا ہو جاؤ. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے بالکل اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. پھر کہا کہ لوہے کو زنگ لگے تو اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو جی صاحبوں وہ زنگ اتر جاتا ہے. لوگوں نے سوال کیا اگر انسان کے دل کو زنگ لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا, میرے لجپال نبی نے کہا تھا اگر تمہارے دل کو زنگ لگ جائے تو ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے, مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن پڑھنا, رب کائنات سارے غم رب کائنات سارے غم دور فرما دے گا. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے چچا محترم کا سایہ آپ کے بچوں پر, مجھ پر, آپ تمام احباب پر تا قیامت دائم فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.